اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس میں اس بات کو واضح کریں کہ اعتکاف کیا ہے، اس کے آداب و احکامات کیا ہیں، اس بارے میں جو ہے آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف یہ ایک عربی لفظ ہے جو عاکف سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہیں ٹھہرنا، کسی جگہ اپنے آپ کو بند کر لینا، قید کر لینا یا روک رکھنا، یہ سب چیزیں اس معنی میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایسا زمانے اسلام سے پہلے بھی لوگ بطور عبادت کے یا بطور اپنے معبودوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جو ٹھہرا جاتا تھا اس کو عکوف کہا جاتے تھے، یعکفون علی اصنام لہم۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے پاس اپنے آپ کو کھڑا رکھتے تھے، وہاں پر روکے رکھتے تھے، یعنی بطور عبادت اور تقرب کے۔ شریعت کی اصطلاح میں یا اسلامی شریعت میں اعتکاف یعنی مرد یا عورت کا اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر نیز دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کر مسجد میں کچھ وقت گزارنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ علماء کے درمیان میں اس اعتکاف کی تعریف میں اختلاف ہے۔ کسی نے اعتکاف صرف مردوں کے لیے خاص کیا ہے اور کسی نے کہا کہ نہیں، مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں۔ پھر کسی نے اعتکاف میں روزے کو شرط کے طور پر رکھا ہے، یعنی اعتکاف مطلب روزے کے ساتھ نیت کرنا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ روزہ شرط نہیں ہے۔ بہرحال ہم آگے چل کر اس کی کچھ تفصیلات بیان کریں گے کہ اس حوالے سے نچوڑ کے طور پر کیا چیز ہے، یہ آخر میں ہم بیان کریں گے۔ اچھا، یہ اعتکاف جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، یعنی اسلام کی ایجاد نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، جبکہ ان کے پاس نام کچھ اور تھا۔ جیسے رہبانیت عیسائیوں میں تھی، ہمارے پاس جو ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ سنیاس کے نام سے استعمال کرتے ہیں، اور اعتکاف یہ اسلامی ایک لفظ ہے جس کو ہم شریعت میں استعمال کرتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے رہبانیت میں، سنیاس میں اور اعتکاف میں۔ رہبانیت میں یا سنیاس میں پاکیزگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دنیا سے بالکل بیزار انسان، اور گیا ہے جنگلات میں، بیابانوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، اور اپنے آپ کو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے، یا وہ جس کو بھی اپنا خدا مانتا ہو، رب مانتا ہو، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو وقف کیا، دنیا داری سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، جو ملا کھاؤں گا، نہیں ملا ایسے ہی وقت گزاروں گا۔ جبکہ اعتکاف میں پاکیزگی، اس کی بنیادوں میں ہی پاکیزگی، جیسے بھی نمازیں ہیں تو وضو کے بغیر تو ہوگی نہیں، آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو استنجا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اسلام نے بجائے اس کے کہ بیابانوں میں، جنگلوں میں جانے کے، ایک جگہ طے کر دی مسجدوں میں، جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ پھر اس میں بھی ایک وقت طے کیا گیا، ایسا نہیں کہ ایک انسان زندگی بھر کے لیے سنیاس لیا ہو یا زندگی بھر کے لیے رہبانیت اختیار کیا ہو۔ اعتکاف میں یہ چیز نہیں ہے، وہ بے راہ روی ہے، اس کے اندر بے اعتدالی ہے،
اور اسلام کے اعتکاف میں ایک منظم انداز ہے اور ایک تربیت کا بہترین نسخہ ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، دوسرا اس کی روح۔ انسان اپنے جسم پر تو بڑی توجہ دیتا ہے۔ اب آج کل دیکھیں آپ، ذرا کچھ پتا چلا کہ وہ فلاں کریم اچھا ہے، بندہ خریدنے کے لیے چلا جاتا ہے، آن لائن منگوا لیتا ہے۔ پتا چلتا ہے کہ بھئی فلاں صابن بہت اچھا ہے، فلاں شیمپو بہت اچھا ہے۔ تو یعنی انسان اپنی جسامت کو بہتر رکھنے، اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف چیزیں کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے غذاؤں کا اہتمام، صبح میں شام میں ورزش کرنے کا اہتمام، یہ سب چیزیں تھی۔ جبکہ انسان کے پاس جسم سے زیادہ اس کی روح کو اہمیت ہے۔ اس کی روح غذا کی محتاج ہے، اس کی روح تربیت کی محتاج ہے، اس کی روح کو وہ سب کچھ چیزیں چاہیے جیسے جسم کو چاہیے۔ اور اسلام روح کی بات کرتا ہے، جسم کی نہیں۔ جسم کو تو اسلام نے جو اہمیت دینی تھی دی، اور کل کو چل کر یہ جسم مٹی میں گل سڑ جائے گا، روح باقی رہے گی۔ تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو تنہائی میں لا کر اپنے رب کے اتنا قریب کیا جائے کہ وہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنی روح کی پاکیزگی، اپنے آپ کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو وہ سب چیزیں اعتکاف میں مہیا کی گئی۔ عبادات کے طور پر، مثال کے طور پر نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ ہے، پھر صبح شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، توبہ اور استغفار ہے، یہ سب چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اعتکاف نام ہے بندے کا اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے وہ تمام چیزیں کرنا جو اسلام میں مشروع قرار دی گئی ہیں۔ اچھا، اور اب عام طور پر دیکھیں کہ اعتکاف، اس کی ہم ایک تقسیم بھی کریں گے۔ اعتکاف کی دو قسمیں علماء نے کی ہے، ایک ہے سنت یا سنت موقدہ، اور دوسرا واجب۔ سنت موقدہ میں یا سنت میں وہ اعتکاف لیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے رہے، اور آپ اپنے آخری سال میں آخری عشرے کے علاوہ رمضان کے شوال کا ایک عشرہ آپ نے اس میں بھی اعتکاف کیا، جو کہ ایک طرح کا آپ کے پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا تھا۔ اور واجب اعتکاف یہ ہے کہ بندہ کوئی نظر مانے کہ بھئی میرا کام ہو جائے گا، بیمار اچھا ہو جائے گا، یا فلاں مصیبت سے نجات مل جائے گی تو اعتکاف کروں گا، تو اس وقت میں وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے لوگوں کے درمیان میں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ بھئی اعتکاف شاید 10 دن کا ہی اعتکاف ہوتا ہے یا اس سے کم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو صراحت آتی ہے وہ یہ کہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب 1 دن کہا جائے تو 1 دن اور 1 رات۔ جو لوگ روزے کو اعتکاف کے لیے شرط مانتے ہیں ان کے پاس 1 دن مطلب دن اور رات، کیونکہ رات میں تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو دن اور رات دونوں ملا کر 1 دن، یعنی آج کی ہم تاریخ میں کہیں گے تو 24 گھنٹے کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 10 دن کا ہے، تو کم از کم 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے۔ اور کچھ علماء جو کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ بندہ، یہ ہم نے اوپر جو چیزیں بیان کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا داری سے کٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر، خاص عبادت کی نیت سے مسجد میں جا کر بیٹھ کر کچھ وقت گزارے اور واقعتاً اس وقت کا صحیح استعمال کرے، تو یہ چند گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس کے جو لوگ 1 دن کی بات کرتے ہیں یا بغیر روزے کی بھی بات کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانا تھا کہ مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی نظر کو پورا کر لو۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، بندہ اپنی جو حیثیت ہے، اپنے جو کام کی مصروفیات ہے، اس کے حساب سے وہ اعتکاف کرے گا۔ اچھا، لیکن اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اصل میں وہ اعتکاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو دنیا سے اور لوگوں سے کٹ کر ایک ایسی جگہ عبادت کے لیے فارغ کر لے جہاں پر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ہم پہلے ان کی بات کریں تو اس کے لیے سب سے افضل اور بہتر وقت یہ ہے کہ 20ویں روزے کا افطار کا وقت ہونے سے پہلے یعنی 20واں روزہ ختم ہونے سے پہلے وہ مسجد میں اپنے آپ کو داخل کر لیں اور یہ نیت کر لے کہ بھئی مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ اور جیسے اعتکاف مان لو 1 دن 2 دن 3 دن پورے 10 دن جیسے بھی اعتکاف کرنا ہے وہ اس کے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اعتکاف کے لیے بندہ فجر میں بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن فجر میں داخل ہونے کی صورت میں ایک چیز اس سے جو چھوٹ جائے گی وہ یہ کہ 21ویں شب جو کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کی پہلی رات ہے وہ اس سے مس ہو جائے گی، الا کہ وہ الگ سے کہیں کر آ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اگر صرف فجر کے حساب سے داخل ہو رہا ہے تو پہلی رات اس سے نکل سکتی ہے۔ اچھا، نماز اعتکاف سے نکلنے کا جو وقت ہے وہ آپ کی نیت پر ہے، آپ کتنا وقت کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور اگر آپ مکمل کر رہے ہیں تو نیت آپ کی یہ ہوگی کہ رمضان کے اختتام تک، اب جب تک چاند نظر نہ آئے یا تو پھر رمضان کے پورے 30 دن مکمل نہ ہو تب تک آپ کا یہ اعتکاف ہوگا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے سیدھا عیدگاہ جائے پھر وہاں سے اپنے گھر جائے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رمضان کے اختتام کا اعلان ہو گیا، شوال کا چاند نظر آ جائے یا رمضان کے 30 دن مکمل ہو جائیں تو بندہ اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ اچھا، اعتکاف کون کرے گا؟ اس حوالے سے اس کے جو شروط ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 یہ کہ وہ مسلمان ہو، اس میں مرد اور عورت دونوں بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عقل مند ہو، یعنی پاگل نہ ہو، ذہنی توازن کھویا ہوا انسان نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے پاس تمیز ہو، تمیز مطلب وہ سمجھدار ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کے لیے اعتکاف ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے نیت کرنی ہوگی کہ آپ اس کام کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک چیز اس میں طہارت ضروری ہے، جنابت کی حالت میں بندہ اعتکاف نہیں کر سکتا، اس کو نہا کر جانا ہوگا، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک چیز بعض علماء نے یہ کہی ہے، اگر کوئی غلام ہے تو اپنے آقا سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر خاتون اعتکاف کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے شوہر کی اجازت اور اس کے شوہر کی مرضی ہونی ضروری ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، بعض لوگ اس کو روزے سے جوڑتے ہیں کہ روزہ شرط ہے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روزے کی شرط نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمیں بعض احادیث ملتی ہے لا اعتکاف الا بصوم او لا اعتکاف الا بصیام، کہ روزے کے بغیر اعتکاف جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو اس میں علماء یہی فرق کرتے ہیں
ایک ہے مکمل اعتکاف جس میں بندہ روزے کے ساتھ یعنی 24 گھنٹے کا رکھے اور اس 24 گھنٹے میں جو دن میں ہے اس میں وہ روزہ رکھے اور شام کا جو وقت ہے وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی عبادات میں گزارے۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جامع مسجد جی جس میں اعتکاف کر رہا ہو بندہ، تاکہ اس کو جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، لیکن یہ بات کو علماء صحیح نہیں مانتے، کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف ہو جا سکتا ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسجد کے اندر جب اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے تو وہاں پر کھانے پینے کا وہ انتظام کرے گا، کھانا پینا کر سکتا ہے۔ مان لیجئے اس بیچ میں ناخن بڑھ جائیں تو وہ ناخن نکال سکتا ہے، اور اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، مان لو مسجد میں پانی ختم ہو گیا یا پھر مسجد میں نہانے کا جو سسٹم تھا وہ کسی طرح سے بند ہو گیا اور اس کو کہیں جانا ہو تو قریب ترین جہاں تک وہ جا سکتا ہے اس کو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہی کاموں کے لیے جائے گا جو ضروری ہیں، غیر ضروری کاموں کے لیے وہ باہر نہیں نکلے گا، حتیٰ کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کا انتقال ہوا ہو تو وہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بندے کو جب اعتکاف میں ہو تو اگر ملاقات کے لیے بیوی آئے تو اس سے بات کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی، بات چیت کی، بلکہ ان کو مسجد کے دروازے تک لے جا کر چھوڑا، لیکن وہاں پر بیجا گفتگو نہیں ہوگی، فحاشی بےہودگی کی باتیں نہیں ہوگی، ہنسی مذاق نہیں ہوگی، وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور ہر وہ چیز جو ایک عبادت سے ٹکرانے والی ہے یا مسجد کے احترام کے خلاف جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو جو بندہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ موبائل بھی مسجد میں نہ لے جائے، کیونکہ موبائل مسجد میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کا یہ کہنا ہو کہ نہیں میں اس میں قرآن پڑھوں گا، اس پہ یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن بہرحال شیطان جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہذا صحیح اعتکاف، اگرچہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موبائل کا لے جانا حرام ہے یا موبائل کے لے جانے سے اعتکاف نہیں ہوتا، لیکن ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو بندہ واقعتاً صحیح معنوں میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موبائل کو چھوڑ دے۔ جب وہ گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہے، دوستوں کو چھوڑ سکتا ہے، سارے لوگوں کو چھوڑ سکتا ہے، تو موبائل چھوڑنے کی بھی جسارت اور ہمت کر دکھائیں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ ان کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام اجر والے ہیں ان میں سے کوئی کام مس نہ ہو، جیسے نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ کا ادا کرنا ہے، پھر مسجد کی پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنا ہے، تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا ہے، پھر اسی طرح سے صبح شام کے اذکار ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اور خاص کر اور ایک چیز جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ اس طرح کی چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے، پھر سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اعتکاف میں جانے والا انسان یہ سوچ کر جائے کہ میں خوب عبادت کروں گا، اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب لانے کی کوشش کروں گا، ہر قسم کی غیر ضروری لا یعنی باتوں سے بچوں گا، تو یقیناً یہ اعتکاف کامیاب اعتکاف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اعتکاف کیا، اس کے بنیادی 2 چیزیں ہیں، ایک تو روح کی پاکیزگی، روح کی تربیت، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اور دوسری اہم ترین چیز یہ کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، جس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی اور جس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا وقت کر سکتے ہیں اتنے وقت کا تو اعتکاف کریں، اور ہر انسان کو ان 10 دنوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں چھٹی ملتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس اعتکاف کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور اس سنت میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔